میرے دوستو، میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، اگر سات زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں، سات سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور تم اپنے رب اور تم سات آسمان سات زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اولین و آخرین کو جمع کرو، جنات کو فرشتوں کو جمع کرو، اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے، پانی سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا، رک جاؤ، اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے، اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے، پھر یہ سوکھ جائیں گے، پھر قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ یقین مانو، یقین کرو، حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا، مسلمان بھی اس بات کو مانے گا، سب مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے، ہاں مانیں گے۔ فرعون جیسے انا ربکم الاعلی جس نے اپنے آپ کو بولا، انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت، رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو بہت بڑی شے ہے تو؟ کہتا ہے ہاں کر تو گیا، اب کیا کروں؟ رہنے دوں؟ کہا نہیں ایسا بھی نہ کر، ہاں کہیں بچی نہ جائے تو، ایسا بھی نہ کر، اب تو کر لیا نہیں تو ذلیل ہوگا۔ تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے، یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے، تو کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہاں ایک عجیب بات ذہن میں ہے، آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا، تو عبداللہ بن مسعود سے اس نے اپنا جو پیر ہے نا اس کی گردن پہ یہاں رکھا، یہاں رکھ کے دبایا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا ابے او بکریاں چرانے والے، بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تجھے تیری یہ اکڑ ابھی بھی نہیں گئی؟ یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے، تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہتا ہے پوچھتا ہے پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہا جنگ جیت اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا۔ تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں، مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی، اور ہاں جب میری گردن کاٹو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی۔ اکڑ دیکھو کتنی۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اللہ معاف کر، یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے۔ میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے، موسیٰ کے فرعون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اور یہ میرا فرعون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے۔ تو میرے دوستو حالت نزا پر تو سب مانیں گے اللہ کو، حالت نزا پر سب مان جائیں گے، ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک چانس اور دے دے واپسی کا، اور کوئی چانس نہیں۔ تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔